ان بچوں کو سائڈ پہ بٹھاتے، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو کوئی ان کی والدہ کے پاس لے جاؤں؟ قال لا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بچے کوئی غلطی بھی کریں گے تو ان کے اوپر کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، شریعت نافذ ہی نہیں ہوتی ان کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، فَإِذَا سَجَدَ وَصَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، پر جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کی پیٹھ کے اوپر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چڑھ گئے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا، اور جب آپ نے اپنا سر اٹھایا سجدے سے تو آپ نے ان دونوں کو پکڑا، فی یدہ من خلفی اخذا رفیقا، اپنے ہاتھ کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ، فوضعہما وضعا رفیقا، اور آپ نے ان دونوں کو ایک سائڈ پہ رکھا بڑے ہی پیار کے ساتھ، فاذا عادا عادا، پر جب آپ نے دوبارہ سجدہ کیا تو وہ دوبارہ آپ کے اوپر سوار ہو گئے، فلما صلی وضعہما علی فخذہ، پر جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے آپ نے ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا، واحدن ہاؤنا و واحدن ہاؤنا، ایک کو ایک طرف بٹھا لیا دوسرے کو دوسری طرف بٹھا لیا۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجئت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی وسلم کے پاس آیا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، الا اذهب بهما الى امہما، کیا میں ان دونوں کو ان کی والدہ کے پاس لے جاؤں؟ قال لا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فبرقت برقۃ، اچانک بجلی چمکی، فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحقا بأمکما، ان دونوں کو ان کی والدہ کے پاس لے جاؤ، فما زال یمشیان فی ضوئها حتی دخلا، یہاں تک کہ وہ دونوں روشنی میں چلتے جا رہے تھے اور اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 3325 نمبر روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ محبت اور پیار، عموماً ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ محبت اور پیار ہر جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن ان کو مسجد نہیں لے کے آتے۔ اپنے بچے ہوں، اپنے پوتے ہوں، بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، ہم انہیں مسجد میں نہیں لے کے آتے، جی مسجد میں بھاگیں گے، مسجد میں شور ڈالیں گے، مسجد میں کھیلیں گے، نمازیوں کے آگے سے گزریں گے، تو ہماری یہ سوچ بچوں کو مسجد سے دور کر دیتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچے پھر مسجد میں آنے سے ہی ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، مسجد آتے ہی نہیں، کہ بچپن میں تو ابا جی لے کر نہیں گئے، بچپن میں تو دادا جی لے کر نہیں گئے، میں کوئی بات بھی کرتا تھا تو مجھے ڈانٹتے تھے۔ حالانکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پہ یعنی کہ جہاں پہ اس مسجد کے اندر گناہ کے کام منع ہے، لیکن یہاں پہ بچوں کا آنا منع نہیں ہے۔ بچے ان کے اوپر گناہ ہے ہی کوئی نہیں، بچے کوئی غلطی بھی کریں گے تو ان کے اوپر کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، شریعت نافذ ہی نہیں ہوتی ان کے اوپر۔ اور جب بچے پھر مسجد نہیں آئیں گے، آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے نہیں تو بچے سجدہ کیسے کریں گے؟ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نہیں تو کل کو بچے نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب یہی مثال جو آپ نے حدیث کے اندر تفصیلاً سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حسن اور حسین، چھوٹے چھوٹے ہیں، 5 سال کے 6 سال کے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، آپ دونوں سجدے میں آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ان بچوں کی وجہ سے اتنی دیر سجدے میں رہتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سجدے سے سر اٹھانا بھول گئے یا تو کوئی اور معاملہ پیش آ گیا، یعنی کہ ان بچوں کی محبت کی وجہ سے کہ میرے سر کے اوپر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹھ کے اوپر بچے ہیں، ان بچوں کو میں نہ ہٹاؤں۔ لیکن جب آپ اٹھنا چاہتے تو آپ بڑے آرام کے ساتھ ہاتھ پیچھے کرتے، ان بچوں کو سائڈ پہ بٹھاتے، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو بچے پھر دوبارہ سوار ہو جاتے، لیکن بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ نہیں، ہمارے یہاں ڈانٹنے والا معاملہ ہے، اللہ کے رسول ڈانٹتے نہیں تھے۔ اور پھر نماز ختم ہوئی تو دونوں بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا، ایک کو ایک ران پہ دوسرے کو دوسرے ران پہ بٹھا لیا، حتیٰ کہ ابو ہریرہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ان کو گھر چھوڑا ہوں، ان کی والدہ کے پاس چھوڑا ہوں، فرمایا نہیں، ان کو نہیں، میرے پاس ہی رہیں گے۔ یعنی کہ یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کریں، آپ کی بھی روٹین بنے گی، بچوں کی بھی روٹین بنے گی، آپ بھی ایک معمول کے اوپر آئیں گے، نہیں بچوں کو میں لے کے جاؤں مسجد، آپ کی بھی نماز ہو جائے گی نا، آپ بھی نماز پڑھیں گے، بچوں کو بھی آپ کو دیکھا دیکھی تربیت ہوگی، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ابا جی ہمارے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دادا جی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج ایسی بات نہیں ہے کہ بچے مسجد میں آئیں، کھیلیں کودیں، آگے سے گزر بھی جاتے ہیں تو ان کے گزرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹتی بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں آتا نماز کے اوپر، کیونکہ بچوں کے اوپر کوئی شریعت نافذ نہیں ہوتی ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ محبت کا انداز بھی ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔